الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن يمسسكم کرح اگر تمہیں پہنچی ہے زخم فقد مس القوم کرح مثله تحقیق پہنچ چکے ہیں زخم اس کی مثل ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور بنا دے تم میں سے بعض کو شہید. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ اللہ صاف کر دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حالانکہ ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو تم میں سے تھے جنہوں نے جہاد کیا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور تاکہ جان لے صبر کرنے والوں کو. مومن انسان اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے اور مومن انسان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت منزلت اور شان ہوا کرتی ہے. اور مومن انسان کا مقام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے تو پھر مومن پہ دکھ مسائب اور تکالیفیں کیوں آتی ہیں؟ آج کی درس کے اندر صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ مومن انسان کے اوپر دکھ مسائب اور تکالیفیں کیوں آتی ہیں. جب انسان قرآن و سنت کے اندر غور کرتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے کئی اسباب ہیں جس وجہ سے مومن انسان کے اوپر دکھ مسائب اور تکالیفیں آتی ہیں. اور قرآن شاہد ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے دکھ اور مصائب آئے
کئی لوگوں کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور کئی لوگوں کو 40 سال تک کئی لوگوں کو رونا پڑا اللہ سے صلح کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 سال تک روتے رہے، اور کئی لوگوں کو اتنا رونا پڑا باپ اور بیٹے کی جدائی کے اندر کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، اور اتنے لوگوں پہ دکھ اور مصائب آئے اللہ والوں پہ کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ماننے والے چلا اٹھے چلا اور کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ جو دکھ اور مصائب آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، جس مومن کے ساتھ، یہ سب من ہو، اللہ ایسے بندے کے اوپر دکھ مصائب اور تکالیف نازل کر دیتا ہے۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ایسے بندے کے اوپر دکھ اور مصائب نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ دکھ اور مصائب نازل ہونے کی کہ بعض دفعہ اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے، اور میرے فرشتوں یہ وہی انسان ہے نا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، یہ خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ اب دیکھو میرے بندے کو، میں نے اس کے اوپر دکھ مصائب اور اتنی پریشانیاں نازل کی ہیں نا، جیسے سنیارہ سونے کو اٹھانے کے اندر ڈال کے چوٹے لگاتا ہے، میں نے اس کو ایسے چوٹے لگائی ہیں۔ دیکھو فرشتوں، لیکن یہ بندہ مجھ سے بد ظن نہیں ہوا کہ یہ میرا دروازہ چھوڑ کے گیا نہیں ہے، اب دیکھ لو۔ اس لیے بھی دکھ اور مصائب آتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ مومن کے اوپر دکھ اور مصائب کیوں آتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ کسی بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، اور بندے کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوتے کہ جو کر کے وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے جسم کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر کوئی مصیبتیں، کوئی دکھ نازل کر دیتے ہیں، پھر وہ بندہ چلاتا ہے رات کو دن کو، کبھی دائیں کروٹ کے اوپر کبھی بائیں کروٹ کے اوپر اللہ کو پکارتا ہے، اور ایسی پکار کرنے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کا ولی اور اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسے اعمال نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے یہ اللہ کا ولی بنتا۔ اللہ نے دکھ نازل کیے، مصائب نازل کیے، یہ چلایا پیٹا رویا، اس رونے کی وجہ سے اس نے اللہ نے اس کو اپنا قریب اور اپنا مقرب بندہ، اپنا ولی بنا لیا۔ اور بعض دفعہ مصائب اور دکھ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ مشرکوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، غیر اللہ کے دروازے پہ جہاں پہ اپنی جبین چکانے والوں، یہ میرا بندہ دیکھ لو، میں نے اس کو ایسے پیسا ہے جیسے چکی کے دو پڑوں کے اندر دانے کو پیسا جاتا ہے، لیکن یہ میرا بندہ میرا دروازہ چھوڑ کے گیا نہیں ہے۔ اس سے سبق حاصل کرو۔ بعض دفعہ اللہ مشرکوں کو دکھانے کے لیے مصائب اور دکھ نازل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ آخرت کے اندر مومن کو اجر اور ثواب دینا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کے اوپر دکھ اور مصائب نازل کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے، اور دکھوں میں زندگی بسر کرنے والوں، مصائب میں زندگی بسر کرنے والوں، آؤ ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ سائیڈ پہ ہوں گے، اللہ کہیں گے دنیا کے اندر فلاں دکھ نازل کیا تھا، اس کے بدلے کے اندر میرا یہ انعام تم پہ، فلاں تمہیں تکلیف آئی تھی، اس کے بدلے کے اندر یہ میں اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر، یہ بھی میرا فضل، یہ بھی میرا انعام، یہ بھی میرا انعام، یہ بھی میرا انعام۔ جب ساری دنیا کے سامنے دکھی مومن انسان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے سہولت کی زندگی بسر کی تھی، جن کے اوپر دکھ نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے کاش
دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے، اور اس کی عوض کے اندر آج ہمیں بھی یہ انعام ملتے جو دکھی مومن انسانوں کو مل رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 سبب ذکر کیے ہیں کہ مومن انسان کے اوپر دکھ کیوں آتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، نوٹ فرمائیے گا۔ اللہ ارام فرماتے ہیں اِيَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ، بہت سے واپسی ہوئی نا تو زخمی صحابہ، برف پٹی ہو رہی ہے اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، زخمی حالت کے اندر زخموں سے خون نکل رہا ہے، اوپر سے اللہ قرآن نازل کر رہے ہیں اِيَمْسَسْكُمْ۔ یہی صحابہ کے دل کے اندر سوال پیدا ہوا تھا کہ ہمارے اوپر تو کیوں آئے، عہد کے اندر ہمیں کیوں تکلیف اٹھانی پڑی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اِيَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ، آج اگر تمہیں دکھ پہنچے ہیں، زخم پہنچے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اور کافر قوم کو بھی میں اللہ بدر کے اندر زخم پہنچا چکا ہوں۔ آج تمہیں پہنچے ہیں تو ذرا بدر کو یاد کرو نا، تم نے بھی تو مشرکوں کے چھکے چھڑائے تھے نا، تم نے بھی تو ان کے جوڑ جوڑ میں مارا تھا نا، پوروں کے اوپر مارا تھا، ایک جوڑ کے اوپر مارا تھا بدر میں۔ اِيَمْسَسْكُمْ، اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں، کرم زخم، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اور تاکہ زخم پہنچ چکے ہیں کافر قوم کو تمہاری مثل۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تندرستی آ گئی، کبھی غربت آ گئی، کبھی مال آ گیا، کبھی اولاد کے اندر کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کاروبار کے اندر مندہ پڑ گیا، اور کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی قید ہے، کبھی آزادی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر میں اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا غور کرو نا، شام کے وقت وزیر اعظم ہوتا ہے اور صبح کے وقت اسیر اعظم میں اللہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج تمہیں عہد کے اندر تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو بدر کے اندر تم بھی تو تکلیف دے چکے ہو نا۔ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، باقی تمہارا راز سوال کہ دکھ ہمارے اوپر کیوں آئے، عہد کے اندر ہمیں زخم کیوں اٹھانے پڑے، ہمارے ساتھی کیوں شہید ہوئے۔ یہ میں اللہ کا قانون ہے، مومنوں کے اوپر دکھ اس لیے آتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون پکا مومن ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مومن کے اوپر دکھوں کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دکھوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے محبوب جی مجھے تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، میرے اوپر تو کبھی دکھ نہیں آیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ چلا جا، تیرا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں، اگر ایمان ہوگا تو دکھ بولو آئیں گے، مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ پہلا جواب فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے اندر تم میں مخلص کون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعضوں کو میں اللہ شہادت کے مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تاکہ دنیا میں شہید ہو اور میری جنت حاصل کر لو۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعض کو میں اللہ تم میں شہادت کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تم میرے مومن بندے ہو، میں اللہ کبھی ظالموں سے محبت اور پیار نہیں کیا کرتا۔ اچھا اس دوسری وجہ کہ مومن کے اوپر تو کیوں آتے ہیں، فرمایا وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں اللہ صاف کرنا چاہتا ہوں گناہوں سے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے۔
میں اللہ جو تمہارے اوپر دکھ نازل کرتا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے گناہ صاف ہو جائیں، تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ امام کائنات جناب محمد، سارے بولو چاول کھانے میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد، پروگرام کوئی نہیں چاول کھانا، اتنے چاول کھانے اتنا زور تو لگنا چاہیے بھائی۔ پیار اور محبت کے ساتھ مل کے کہا کرو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، توجہ، جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی توجہ اپنے گناہوں کی طرف نہیں ہوتی، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گناہ معاف کروں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ابتلاہ اللہ ایسے بندے پہ مصیبتیں نازل کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ آب زمزم کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ اللہ، اس لیے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں اللہ مومنوں پہ تو کس لیے نازل کیا کرتا ہوں؟ تاکہ پاک صاف ہو جائیں وہ لوگ جو مومن ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور میں اللہ کافروں کو مٹاتا ہوں۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت ویسے ہی مل جائے گی؟ دکھوں کے بغیر جنت مل جائے گی، عبادت کے بغیر جنت مل جائے گی، ریاضت کے بغیر جنت مل جائے گی؟ فرمایا نا، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ بھی معلوم نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو، الذین جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور تاکہ اللہ جان لے صبر کرنے والا کون ہے۔ تو بھائی دکھوں کا آ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا، مومن کے اوپر خصوصاً دکھوں کا آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے مومن کے لیے۔ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے بندے پہ دکھ نازل کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ میں اللہ کو پکارے، میں اللہ کے قریب آ جائے اور میں اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ میں دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہنا۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے کھانے کا اہتمام تنویر بھائی نے آپ حضرات کے لیے کیا ہے، ان کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، اور خصوصاً محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے لیے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو آخری خط لکھا ہے نا، آخری خط، ان کی زندگی کا آخری خط، اس کے اندر انہوں نے وصیت کی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، جب میں فوت ہو جاؤں تو ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر گلی کے اندر میری نماز جنازہ پڑھی جائے اور میرے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ لیکن بدقسمتی ہماری قوم کی یہ ہے کہ پوری قوم نے دعا کی ہے اپنے محسن کے لیے، پوری قوم نے دعا میں یاد رکھا ہے ان کو، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے صدر پاکستان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی ان کی جنازہ میں شریک ہو سکے۔ تو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔
یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ بیمار ہیں مولا سب کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکی ان کی مغفرت فرما، خصوصاً محسن پاکستان عبدالقدیر خان مرحوم کی مغفرت فرما۔ مولا اگر وہ نیک تھے تو نیکیوں میں اضافہ فرما، بحیثیت انسان ہونے کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو درگزر فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ تنویر بھائی نے تیرے بندوں کے لیے تیرے گھر کے اندر ان کے لگائی ہیں مولا، ان کے پیار اور محبت کو قبول فرما، کاروبار کے اندر ترقیاں عطا فرما، سبنوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ تنویر بھائی کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بحیثیت انسان ہونے کی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو درگزر فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ تنویر بھائی کی والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، کتاب و سنت کی سچی محبت نصیب فرما۔ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ فرما، جو لا الہ الا اللہ کی نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ مولا یہ تیرا گھر ہے، یہ اور دیگر توحید و سنت کی جتنے بھی مراکز ہیں مولا آباد فرما، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا، جو تیرے گھروں کی عبادی چاہتی ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے کاروباروں کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرما، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یہ جو کچھ میرے بھائیوں کے دلوں کے اندر نیک تمنائیں نیک آجات ہیں مولا سب کی نیک آجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے ہمارے بھائی تنویر بھائی جنہوں نے مسجد کے اندر کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیار محبت کو قبول فرمائے۔ ان کا ضلع سرگودا شہر کے اندر اپنا تنویر پکوان سینٹر ہے، جنہوں نے مسجد کے اندر بھی اہتمام کیا ہے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور پیار کو قبول فرمائے۔ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ। یہ ہمارے قاری صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے جی۔ یہ جب سے آئے جی ماشاءاللہ مسجدوں میں انہوں نے بہت رونق لگائی ہے، درس دیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ڈوگر بھائی نے جی، نال اسد بھائی نے جی، پیچھے بنا رہے ہیں جی انہوں نے۔
रोज कैसे ये है जी हमारे तनवीर भाई, ये हैं जी माशाल्लाह अहमद अली साहब जी माशाल्लाह, ये है जी इमरान भाई, माशाल्लाह दीगर भाई चावल खा रहे हैं, नोश फरमा रहे हैं। अल्लाह सब की मोहब्बत प्यार फरमाए।